پروفیسر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن کہتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ کون کامیاب ہوگا؟ جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ بے شک۔ تو سر ایک تو یہ ارشاد فرمائیے کہ قلب سلیم ہے کیا، اور دوسرا ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ کیا جس شخص کی شرح صدر نہیں ہے ان کے قلب سلیم ہیں؟ قلب سلیم ہے سر ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت کوشچن۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو قلب سلیم والے جو لوگ ہوتے ہیں جی وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جو رب کریم کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، جس کے دل میں خشیت اللہ موجود ہے، وہ قلب سلیم کہلاتا ہے۔ وہ دل ہمیشہ قلب سلیم کہلاتا ہے کہ جس کو روز محشر کا خوف ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا کے اندھیروں میں بھی ہو، دنیا کے اجالوں میں بھی ہو، لیکن ہر پل اس کو یہ خدشہ لگا رہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے دل میں یہ ایک کھٹکھٹا سا رہے کہ جو کام کر رہا ہوں کل میں نے اپنے مالک کو اس کا حساب دینا ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قلب سلیم والے ہوتے ہیں۔ اور جو آپ جس طرح دوسرا آپ نے یہ کہا کہ ہر کوئی قلب سلیم والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیوں یہاں پہ قلب سلیم والا ہو؟ جب قرآن مجید میں رب کریم نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، ہم ان کو ہدایت دیں گے ہی نہیں۔ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہے جتنے بار ان کے لیے دعا مانگیں، ہم تو ان کو ہدایت نہیں دینے والے، لہذا اس انسان کا، اس آدمی کا قلب سلیم ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی مثال لے لیتے ہیں کہ جب ہم اپنے اس دنیا کے معاملات میں کھو جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو پیار محبت سے پیش آتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگیاں رکھتے ہیں۔ یہاں پہ دو تین چیزیں یہاں پہ سمجھنے والی ہیں کہ جو لوگ اگر کسی سے ناراض بھی ہوں گے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی سے ناراض ہوں گے۔ سر ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، یہ ارشاد فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المومن، کہ مومن کی فراست سے ڈرنا، ینظر بنور اللہ، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو کیا جو اللہ کے نور سے نہیں دیکھتا اس کا قلب سلیم ہے یا دیکھنے والے کا ہے؟ نہیں، جو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کے نور سے نہیں دیکھتا تو اس کا قلب سلیم تو ہو ہی نہیں سکتا، بالکل ٹھیک، یہ تو کنفرم سی بات ہے۔ لیکن قلب سلیم کی بات یہی ہے کہ جو دیکھنے والا تو خود ہوگا لیکن حقیقی معنوں میں رب دیکھ رہا ہوگا، بالکل ایسے اس کے نور سے جو دیکھتا ہے، اس کے نور سے دیکھ رہا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے انعامات کیا ہیں کہ رب یہ کہتا ہے کہ وہ صرف سوچتے ہیں تو ان کا کام پہلے ہو جاتا ہے، وہ بولتے ہیں تو رب ان کی بات پہلے قبول فرما لیتا ہے، وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ جن کو یہی پتہ نہیں ہے کہ میرا قلب اندھا ہے یا ٹیڑھا ہے یا پتھر سے بھی سخت ہے، ان کی تبلیغ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان کی تبلیغ کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کوئی ایسا ڈاکٹر، دنیا کے کوئی ایسا یہاں پہ سائنٹیفک کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے کہ جو روحانی طور پہ جو کہ انسان کے دل اگر ٹیڑھا ہے، زنگ آلود ہے، اس کی پہچان کر سکے۔ صحیح، ہاں اگر پہچان کرتا ہے تو انسان کی جو اندر کا جو انسان ہے، زندگی میں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ پورے دن میں ایک لمحہ ایسا ضرور آتا ہے کہ پورے دن کے جو ہم لوگوں نے کام کیے ہوتے ہیں وہ سامنے ہماری آنکھوں کے ہوتے ہیں۔ تب اگر جس انسان کا روح زندہ ہے، جب انسان کا قلب سلیم ہے، چاہے ایک ذرہ بھی سلیم ہے، تو اس کو پہچان ہو جاتی ہے، ہاں یا فلاں جگہ پہ میں نے آج اچھا نہیں کیا۔ وہ تو ایمان ہو گیا نا، کہ اس کے قلب میں اگر ایمان کا ایک ذرہ بھی ہے تو وہ ریپینٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے اس پہ، ٹھیک ہے۔ اصل قلب سلیم تو اسی کو کہیں گے جو دیکھنے والا ہے۔ لیکن ہر وہ دل جو نظر وہ قلب سلیم والی ہو ہی نہیں سکتی جس کو رب کی مرضی اور منشا کے مخالف جا رہا ہوتا ہے۔ سر جس کا قلب دیکھتا نہیں ہے، اس کو اپنے قلب کا پتہ بھی نہیں ہے، تو وہ اگر لوگوں کو یہ فتوے دے کہ جی جو میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے، باقی جو ہیں وہ تو معاذ اللہ کافر ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے میں تو یہ کہوں گا کہ ان کے لیے ہم سے دعائیں کر سکتے ہیں ان کی ہدایت کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خود وہ لوگ ٹیڑھے دل والے ہوتے ہیں، زنگ آلود دل والے ہوتے ہیں، جو جیسا ہوتا ہے اس کا اگلا بھی ویسا ہی دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ اب اس میں دیکھنے والوں کا، اس کے ماننے والوں کا قصور نہیں ہوتا بلکہ اس اپنا قصور ہوتا ہے کہ جو اس مینس کہ اپنی اس گٹائی کے وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو یہ سوچتا ہے کہ بھائی یہ اپنی ذات پہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ ہاں بالکل ظلم ہے، مجھے ایک چیز کا پتہ نہیں ہے تو میں اس پہ ایک فتویٰ دے دوں یا لوگوں کو بھی عرض کروں اس پہ کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، حالانکہ اس کو خود بھی پتہ نہیں ہے، خود ہی پتہ نہیں، اور کس قاعدے اور قانون کے تحت، کس جسٹیفیکیشن کے تحت وہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں یہ فتویٰ دے رہا ہوں، لوگ یہاں پہ میرے فالوورز ہیں وہ میرے ماننے والے ہو جائیں گے۔